یونس مغل صاحب تشریف فرمائیں جو کہ فقہ حنفی کے مسائل پہ اتھارٹی ہیں، اور فقہ جعفریہ سے مولانا قبلہ رضا زردانی صاحب تشریف فرمائیں۔ کلاس کو اس طریقے سے شروع کریں گے کہ تمام گروپس ہمارے سب سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہوں گے، تو اور مدینہ میں کیونکہ کچھ گروپس کے پاس ٹائم زیادہ ہے اور کچھ کے پاس بالکل کم ہے، تو آج کی کلاس کا جو پہلا حصہ ہے ہم اعمال مدینہ منورہ سے شروع کریں گے تاکہ یہ ایک کمپلیٹ کلاس ہوگی مدینہ منورہ کے لحاظ سے۔ اس کے بعد کوشچن آنسر کا سیشن بھی ہوگا۔ مدینہ منورہ میں بات چیت کے لیے ہمارے پاس ٹائم کم ہوگا، اس کی وجہ کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ 6 سے 7 رات کا قیام کریں گے، کچھ گروپس ہیں جو 3 رات کا قیام کریں گے، اور کچھ گروپس ہیں جو کہ صرف 4 راتوں کا قیام کریں گے۔ تو آج کی کلاس کی اوپننگ قبلہ رضا زردانی صاحب پہلے حصے میں مدینہ منورہ سے کریں گے، اس کے بعد عمرہ تمتع کو ڈسکس کریں گے، اس کے بعد مولانا یونس مغل صاحب جو ہیں وہ بتائیں گے کہ جہاں پر فقہ حنفی کے حوالے سے مستحبات میں یا کسی چیز میں جو چینجز ہیں اس کو ہم کور اپ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ایڈمنسٹریٹیولی جو ہے جو مسائل ہیں کس طرح جانا ہے کیا کیا ہوگا، سب سے آخر میں آپ لوگوں سے بات چیت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران عزیز و خاران محترم، ظاہر ہے کہ یہ حج کی کلاس ہے، اور جیسے کہ ابھی اناؤنسمنٹ ہوئی کہ پہلے ہم مدینہ منورہ کو ڈسکس کریں گے، اس لیے کہ ہمارا جو سفر ہے وہ اس ترتیب کے ساتھ ہے کہ پہلے مدینہ منورہ ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے۔ جب ہم مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے تو ہمارے حج کا پہلا پارٹ شروع ہوگا، یعنی حج جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے 2 پارٹس ہیں۔ پہلے پارٹ کا نام ہے عمرہ تمتع، اور دوسرے پارٹ کا نام ہے حج تمتع۔ جو دوسرا پارٹ ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہوگا۔ جب ہم انشاءاللہ مکہ پہنچ جائیں گے، پہلا پارٹ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہوگا، اس کمپلیشن کے فیز کے بعد ہمارے پاس ٹائم ہوگا، انشاءاللہ ہم مکہ میں وہاں کی رہائش پر حج تمتع جو پارٹ 2 آف ہمارا حج ہے اس کو ہم ڈسکس وہاں پر کریں گے۔ یہاں پر آج کی حد تک جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے وہ پارٹ 1 ڈسکس کرنا ہے، یعنی عمرہ تمتع۔ یہ لفظ عمرہ سے آپ کنفیوز مت ہوئیے گا، ظاہر ہے کہ عمرے کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ رجب میں کوئی جا رہا ہے، شعبان میں جا رہا ہے، رمضان کے مہینے میں جا رہا ہے، تو ہم سنتے ہیں وہ عمرہ کرنے جا رہا ہے۔ اس عمرے کا اس عمرے سے کوئی تعلق نہیں، وہ عمرہ کہلاتا ہے عمرہ مفردہ۔ عمرہ مفردہ کا مطلب ہوتا ہے اکیلا عمرہ، یعنی جس کا دوسرے پارٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک کمپلیٹ عمرہ ہے جس کا حج کی عبادت سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو یہ 2 حصوں میں ہماری عبادت ہوتی ہے، اس میں بھی عمرہ ہوتا ہے، مگر یہ عمرہ تمتع کہلاتا ہے، یعنی یہ عمرہ وہ عمرہ ہے کہ جس کے ساتھ اس پارٹ 2 کو جب ملا لیا جائے گا تب ہماری کمپلیٹ حج کی عبادت مکمل ہوگی۔ اس پر ابھی آگے جا کر ہم مزید بات کریں گے، مگر یہ اوور ویو ایک اسکیچ آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے کہ ہم ڈسکس کرنے کیا جا رہے ہیں۔ تو ہم ابھی مدینہ منورہ سے بات شروع کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کی جتنی عبادتیں ان کا حج کی قبولیت میں تو یقیناً دخل ہے، مگر مناسک حج میں اس کو آپ براہ راست یا ارکان حج میں اس کو آپ شامل نہیں کریں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے سرزمین حجاز پر جاتا ہے اور اگر وہ مدینہ منورہ کی زیارت نہ کرے تو اس نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے شرف سے محروم کر لیا، اس نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑی سعادت سے محروم کر لیا، بہت بڑی عبادت تھی جو اس نے ادا نہیں کی۔ یہاں تک کہ خود ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر کا یہ جملہ ہے کہ جو حج پر آئے مکہ اور مکہ سے مدینہ نہ آئے، مدینہ میں میری زیارت نہ کی تو اس نے مجھ پر جفا کی، یعنی میرا حق ادا نہیں کیا۔ جیسے کہ حج ہو یا دین اسلام کی کوئی اور عبادت ہو جس کے صدقے میں ملی ہے اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ تو اپنی جگہ بالکل طے ہے کہ حج کی قبولیت، حج کا مکمل ہونا ثواب کے اعتبار سے، رضائے پروردگار کے اعتبار سے، اس میں تو یقیناً مدینہ منورہ کی زیارت اگر نہ کریں تو پھر ظاہر ہے کہ ایک
قبولیت کا معاملہ تو مشکوک ہو گیا، مگر مناسک کے اندر اگر آپ کہیں کہ مدینہ منورہ مناسک حج کے اندر کہیں اس کا دخل ہے تو ظاہر ہے کہ وہ شامل نہیں ہے، سوائے ایک احرام پہننے کے حوالے سے۔ جیسے کہ احرام جب ہم پہنتے ہیں تو مدینہ منورہ ہی سے پہنیں گے، مسجد شجرہ سے ہم اپنی عبادت کا آغاز کریں گے۔ اب اگر یہ اوورآل ایک اسکیچ آپ کے ذہن میں واضح ہوا کہ ہم جو حج کرنے جا رہے ہیں اس کے دو پارٹس ہوں گے، پہلا پارٹ عمرہ تمتع ہوگا، دوسرا پارٹ حج تمتع ہوگا۔ حج تمتع کو اس وقت ہم ٹچ بھی نہیں کریں گے، حج تمتع کو اس وقت ہم لوگ بالکل ڈسکس نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کو اس وقت ڈسکس کرنا اوور لیپ کرنا ہے، آپ کو خواہ کنفیوز کرنا ہے۔ جب اس کا موقع آئے گا، جب اس کی باری آئے گی، تب انشاءاللہ اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اس وقت آپ نے جو فوکس کرنا ہے، اپنی پوری کنسنٹریشن، اپنی پوری توجہات وہ اس پارٹ 1 پر رکھنی ہے، جس کا نام ہے عمرہ تمتع، جو آپ کے پورے حج کا پارٹ 1 کہلاتا ہے، پہلا حصہ کہلاتا ہے۔ اب یہ بات اگر واضح ہو گئی تو ناؤ لیٹس موو ٹو دا اسکرین۔ اب آئیے ذرا سا مدینہ منورہ کے اوپر فوکس کریں۔ مدینہ منورہ کے اندر جو زیارتیں آپ نے کرنی ہیں، آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اس کے 3 حصے ہیں۔ کچھ وہ زیارتیں ہیں کہ جو انشاءاللہ مدینہ منورہ کی جو مسجد ہے، مسجد نبوی، اس کے آس پاس، کچھ وہ ہیں کہ جن کے لیے آپ کو مسجد نبوی کے اندر داخل ہونا ہوتا ہے۔ جو مسجد نبوی کے اندر داخل ہو کر آپ زیارتیں کریں گے، ان کا تو صرف بیان ہو سکتا ہے۔ جو مسجد نبوی کے آس پاس ہیں مگر ان کو پیدل ایکسیس کیا جا سکتا ہے، تو وہاں پر ایک مرتبہ پیدل جا کر زیارت کی جاتی ہے۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جہاں تک جانے کے لیے آپ کو بس کی ضرورت ہے، وہ بس کے بغیر آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں، خاص طور پر جو بزرگان ہیں وہ تو بالکل بھی نہیں پہنچ سکتے، تو اس کے لیے بس کے ذریعے سے جایا جاتا ہے۔ تو یہ 3 حصے، ایک مسجد نبوی کے انسائڈ اندر، ایک مسجد نبوی کے اراؤنڈ، اور کچھ ہیں جو بس کے بغیر ایکسیسیبل نہیں ہیں۔ جی خلیفہ صاحب، یہ دیکھیں، یہ ایک میپ ہے۔ اگر آپ گروپ میں جو چیزیں ہم نے شیئر کرائیں گی ان کو آپ فالو کر رہے ہیں تو یہ میپ ہم نے آپ کو شیئر کیا تھا۔ یہ میپ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کہ اس میپ کے ذریعے سے آپ کو اوورآل مدینہ منورہ، جو پرانا مدینہ منورہ اور پرانے مدینہ منورہ کے ارد گرد جو معاملات ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اکیڈمک امپورٹنس بھی اس کی ہے، اور ظاہر جب زیارت پر جا رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی اس کا انٹلیکچوئل لیول ہے تو اس کو ان چیزوں کے بارے میں ایک سمجھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا درمیان میں مسجد نبی۔ یہ مسجد نبی یا مسجد نبوی جو ہے یہ مرکز ہے۔ اس کو اگر تھوڑا سا زوم کر سکیں، مسجد نبوی، یہ دیکھیے یہ جگہ جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس کے گرد اگر آپ دیکھیں گے راؤنڈ تو آپ کو بہت سارے دوسرے مقامات نظر آئیں گے۔ اچھا، اگر تھوڑا سا میپ میں آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ بھئی یہ تو مدینہ منورہ ہے، راستہ ہوگا اور پھر مکہ ہوگا، تو مکہ کہاں ہے؟ تو آپ کو اس بات کو سمجھ لینا ہے کہ اگر ایسٹ، ویسٹ، نارتھ اور ساؤتھ، تو یہ ہم کو مدینہ منورہ کے ساؤتھ کی طرف جانا ہوگا، پیچھے کی طرف آنا ہوگا، تب ہم مکہ مکرمہ تک پہنچ سکیں گے۔ یعنی یہ جو پورا آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں اگر آپ غور کریں تو یہ قبا کی وادی، آپ قبا کی وادی کے بارے میں یقیناً آپ نے سیرت کی کوئی کتاب پڑھی ہو، کوئی ڈاکومنٹری دیکھی ہو، تو آپ نے اس بات کو یقیناً سنا ہوگا کہ قبا وہ جگہ ہے کہ جہاں سے پیغمبر اکرم انٹر ہوئے تھے، جہاں پر پیغمبر اکرم نے مدینہ منورہ قیام سے پہلے وہاں پر توقف کیا تھا، وہاں پر کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے قیام فرمایا تھا۔ تو یہ قبا کی وادی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر یہ ساؤتھ ہے، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ اور ساؤتھ۔ تو یہ جو ساؤتھ کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے، یہ والا علاقہ قبا ہے۔ اسی سے اگر آپ اور پیچھے کی طرف آ جائیں گے تو راستہ ہے، روڈ ہے، اور پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ آتا ہے۔ یعنی ہم جب مدینہ سے مکہ جا رہے ہوں گے تو ہمارا روٹ بھی یہی بنے گا۔ اب یہ قبا ہے، یہاں پر دیکھیے یہ ہے مسجد شجرہ۔ یہ آج کل مسجد شجرہ، یہ قبا، یہ جدید مدینہ کے اندر شامل ہو چکا ہے، ورنہ پہلے یہ پرانے مدینہ سے بہت باہر تھا۔ پرانے مدینہ کا مطلب کیا ہے؟ آج جب آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو مسجد نبوی پھیلی ہوئی ایکسٹینڈڈ فارم میں جو نظر آئے گی، یہ پھیلی ہوئی مسجد نبوی، ایکسٹینڈڈ مسجد نبوی اس زمانے کا پرانا مدینہ تھا۔ مدینہ کوئی بہت لمبا چوڑا شہر نہیں تھا، چھوٹا شہر تھا، مختصر اس کی آبادی تھی۔ جو کنسنٹریٹڈ آبادی تھی وہ اتنی ہی تھی کہ جو اس وقت مسجد نبوی کا ایریا بنتا ہے۔
اتنی آبادی تھی. باقی یہ سارے مضافاتی علاقے، یہ سارے کے سارے، مثلا یہ قبا، ظاہر قبا میں بھی لوگ رہتے تھے، مگر یہ قبا کی آبادی مضافاتی سبب کے اندر شمار ہوتی ہے، یعنی ایک الگ گاؤں، کوٹ، دیہات ٹائپ کا آپ کہہ لیجیے، وہاں پر لوگ رہتے تھے. اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں، یہ مسجد قبا، مسجد جمعہ، مسجد فقیق، یہ کچھ مسجدیں بعد میں بنائی مگر ان کی اپنی کچھ امپورٹنس ہے. یہاں پر اگر ہم جا سکیں تو ہم بس کے ذریعے سے جا سکیں گے. اسی طریقے سے یہ علاقہ اگر آپ دیکھیں، یہ اوالی کا علاقہ ہے، یہ محلے مختلف پرانے مدینہ منورہ کے، تو یہ اوالی کا علاقہ ہے. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مسجد بنی قریظہ، یہ بنی قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا. پورے مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے بڑے تھے، بنی نظیر، بنی قریظہ اور بنی قینقاع. دونوں مائک یوز کر لیا. جی جی. اب کیا میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ 3 بڑے قبائل تھے. پیغمبر اکرم جب ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ منورہ، اس زمانے میں تو پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا، حضور کے قدموں کی برکت سے اس کو مدینہ النبی کہا گیا، پھر اس کے بعد اور زیادہ مختصر کر کے مدینہ کہا گیا. تو 3 بڑے قبیلے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ، اس کا محل، اس کا مقام یہ تھا. تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ایک پیکٹ تھا، ایک کو ایگزسٹنس کرنے کے لیے کہ بھائی مدینہ میں اگر رہنا ہے اور اگر آپ مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو کوئی بات نہیں، ہم فورسفلی آپ کو کنورٹ نہیں کریں گے، جو اسلام کی پالیسی بھی تھی. لیکن یہ کہ بہرحال اگر رہنا ہے تو کس طریقے سے رہنا ہے، تو اس کے لیے ایک چارٹر ہونا چاہیے، ایک پیکٹ ہونا چاہیے، ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے، جس کو میثاق مدینہ کہا گیا تھا. یہودیوں نے لیٹر فیزز میں اس کی پاسداری نہیں کی. ایز اے رزلٹ مختلف مراحل میں ان 3 قبیلوں کو پھر یہاں سے ایکسپیل کیا گیا. تو یہ ایک اس کی نشانی. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں مشربہ ابراہیم، ابراہیم پیغمبر اکرم کی ایک زوجہ ہے جن کی کنیت پیغمبر اکرم کی اولاد 2 بیویوں سے چلی، ایک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اور ایک جناب ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ. تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ وہ جنت المالا مکہ میں دفن. وہ تو جب انشاءاللہ ہم لوگ مکہ جائیں گے تو جنت المالا بھی جائیں گے تو وہاں پر ان کی خبر. لیکن پیغمبر اکرم کی دوسری زوجہ کہ جن سے ان کی اولاد چلی، ان کا نام تھا جناب ماریہ قبطیہ. قبط یعنی مصر سے ان کا تعلق تھا، جس کی وجہ سے ان کو قبطی کہا جاتا تھا، قبطیہ. تو جناب ماریہ قبطیہ ان سے پیغمبر اکرم کے فرزند تھے جناب ابراہیم علیہ السلام. تو یہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی پوری کر کے پیغمبر اکرم کے سامنے ہی ان کا انتقال ہوا تھا. جناب ماریہ قبطیہ کو فار سرٹین ریزنس پیغمبر اکرم نے پھر یہاں لا کر آباد کیا تھا. یعنی اگر آپ دیکھیں تو کافی فاصلہ ہو گیا مسجد نبوی سے یہاں، جس کو مشربہ ابراہیم کہا جائے، مگر اس علاقے میں لا کر اس جگہ پر ایک گھر بنا کر وہاں پر ان کو رکھا. تو یہ جگہ بھی اس اعتبار سے امپورٹنٹ بن جاتی ہے. اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں یہاں پر آپ دیکھیں گے. منازل بنی قریظہ یہ بھی یہود کے قبیلے ہی کا ایک علامت آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ پھر بعد میں ان کو وہاں سے ہٹایا گیا تو یہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی. اب اس کو اگر آپ مزید اوپر کی طرف جا کر دیکھیں تو آپ کو ایک ڈاٹ ڈاٹ لائن مل رہی ہے جس کے ساتھ لکھا ہوا ہے خندق. یہ خندق اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں پر جنگ خندق ہوئی. یہاں پر بھی انشاءاللہ آپ جائیں گے، بسوں کے ذریعے سے جائیں گے، مگر یہ جنگ خندق کا مقام ہے کہ مشرکین مکہ نے آ کر، اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ احزاب میں ہے، 33واں سورہ 33rd چیپٹر آف دا ہولی بک. تو اس کے اندر آپ کو اس کا ذکر بھی ملے گا. تو جنگ خندق جو ہوئی تھی مسجد نبوی کے اس طرف، درمیان میں مسجد نبوی سے پہلے اور اس خندق کے درمیان اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک پہاڑ ملے گا جس کا نام ہے جبل صلاح، سین لام اور عین. وہ انشاءاللہ جب وہاں پر آپ جائیں گے تو زیادہ بہتر اس کو کمپریہینڈ کر پائیں گے. تو جبل صلاح ایک طرف پروٹیکشن تھی، دوسری طرف ایک خندق کھود دی گئی تھی اور پھر ان کے لیے اس کو عبور کرنا مشکل تھا، اس وجہ سے اس کو جنگ خندق کہا گیا. اب آپ اس کے اندر مزید آگے دیکھیں تو آپ کو کوہ احد نظر آ رہا ہے. کوہ احد یا احد کا پہاڑ یہ وہ مشہور جگہ ہے کہ جہاں پر دوسری بڑی جنگ جو مسلمانوں کے ساتھ ہوئی تھی مشرکین مکہ کی، جس کو جنگ احد کہا جاتا ہے، اور جس کا تذکرہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو سورہ آل عمران کے اندر آپ کو اینڈ سے کچھ پہلے آپ کو ملے گا. قرآن مجید کا تیسرا سورہ آل عمران، اس کے اینڈ سے کچھ پہلے آپ کو یہ غزوہ احد کی پوری داستان قرآنی انداز میں ملے گی. تو یہ جنگ احد یہاں پر ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جنگ احد کے ساتھ ایک لکھا ہوا ہے مرقد
حمزہ علیہ السلام. یہ جناب حمزہ پیغمبر اکرم کے چچا کہ جو اسی غزوے کے اندر اور بھی بہت سے شہید ہوئے تھے، مگر چونکہ جناب حمزہ کی ایک نمایاں شخصیت تھی لہٰذا اس زیارت کو بہت امپورٹنٹ زیارت مانا جاتا ہے. اب یہ ہو گیا اطراف میں. یہاں ایک سوال میں فقط فوڈ فار تھاٹ کے طور پر آپ کے سامنے چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو آپ غور کیجیے گا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سفر میں کبھی اس پر ڈسکشن کریں گے. کہ میں نے یہ گزارش کی کہ مکہ تو اس طرف ہے، جنوب کی طرف، تو اگر وہ حملہ کر رہے ہیں تو حملہ ان کو قبا کی طرف سے کرنا چاہیے. یہ ادھر سے گھوم کر کبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ خندق آگے کی طرف ہو رہی ہے، احد اور آگے کی طرف. یہ کیا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی اسٹریٹ اوے ان کو اگر حملہ کرنا ہے تو قبا کی طرف سے آئیں اور حملہ کریں، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ کو نظر ہی آئے گا کہ یہ خندق کے موقع پر بھی یہاں سے آ رہے ہیں اور اسی طرح سے احد کے موقع پر پیچھے کی طرف سے آ رہے ہیں. جو بدر کی جنگ ہے وہاں تک اگر آپ دیکھیں تو اس میپ میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ راستے کی طرف آتی ہے. یعنی جب مکہ سے وہ لوگ آ رہے تھے، مسلمان یہاں سے جا رہے تھے، درمیان میں ایک جگہ پر مقابلہ ہوا تھا. تو وہ بدر کا جو مقام ہے وہ ہے طریق مکہ اور مدینہ، یعنی طریق کا مطلب ہے روڈ، سڑک. تو اس میں راستے میں ایک طرف آتا ہے. جب اس وقت ہم لوگ روڈ سے جاتے ہیں تو نہیں آتا، لیکن یہ کہ جو پرانا راستہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان کا، وہاں بنا ہوا ہے گریو یارڈ، بہت مینٹین نہیں ہے لیکن بہرحال بنا ہوا ہے. تو وہ تو راستے میں جنگ بھی تھی، مگر یہ والی جنگ، اس جنگ کا یہاں پر ہونا ایک سوال ہے. تو یہ سوال صرف میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. اب ہم لوگ ذرا سا فوکس کریں گے مسجد نبوی کے میپ پر اور جنت البقیع کے میپ پر. یہ دو میپس جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اچھا جنت البقیع ذرا دکھائیے گا. جی یہ جنت البقیع کا جو میپ ہے اس میں خواتین کو جنت البقیع میں وہاں کی انتظامیہ جانے نہیں دیتی. تو مرد حضرات جو ہیں وہ جا سکتے ہیں. جانے کے دو ٹائم ہیں، ایک فجر کی نماز کے بعد یہ کھلتا ہے کافی وقت کے لیے، اور ایک یہ کھلتا ہے عصر کی نماز کے مکمل ہونے کے بعد. 1 گھنٹے کے لیے تو خیر اس وقت کھل ہی جائے گا، لیکن یہ کہ صبح تھوڑا سا زیادہ کھلتا ہے. تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اہل بیت کی قبور، یہ جیسے ہی آپ داخل ہوئے تو یہ جو 4-5 قبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ قبریں وہ ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ اس اعتبار سے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے جو گھر کے افراد ہیں ان کی قبریں یہیں پر ہیں. اسی طرح جناب امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، اور ایک قول کے مطابق حضرت خاتون جنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، ان کی قبر بھی یہاں پر ہے. تو جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ اسٹارٹ ہی میں رائٹ ہینڈ سائڈ پر ایک احاطہ سا بنا ہوا ہے اور اس احاطے کے اندر یہ قبور موجود ہے. پھر اس کے بعد آگے اگر آپ دیکھیں گے تو ازواج رسول کی قبریں، پیغمبر اکرم کی زیادہ تر ازواج کی قبریں امہات المومنین کی یہیں پر ہے. ایک جناب ماریہ قبطیہ کو آپ ایکسیپشن کے طور پر لیجیے جس کا پہلے ذکر ہو گیا. جناب خدیجہ کو ایک استثناء کے طور پر لیجیے کہ جن کی قبر مکہ میں ہے. جناب میمونہ کی قبر جو مکہ سے جب داخل ہوتے ہیں تو راستے میں آتی ہیں. اس طرح سے 2-3 ایکسیپشن ہیں، باقی زیادہ تر ازواج رسول کی قبریں یہیں پر ہیں. اور پھر اس کے علاوہ بھی جیسے جناب عثمان بن عفان کی خبر آگے کی طرف جو برادران سنت کے لیے بہت امپورٹنٹ ایک زیارت کا بنتی ہے تو وہ بھی وہاں پر ایک قبر موجود ہے. اور اس کے علاوہ تو اگر آپ اس میپ کو تھوڑا سا دیکھ کر چلیں گے انشاءاللہ ایک مرتبہ ہم خود ساتھ چلیں گے اندر بقیع میں مردوں کے ساتھ تاکہ ان کو ان جگہوں کی نشاندہی کی جائے. لیکن یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی مس کر جائے تو دے شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ سم آئیڈیا کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں، کون سی جگہ ہے، کیا ہے اس کے اندر، یہ معلوم ہونا چاہیے. یہ ہو گیا بقیع کے میپ کے بارے میں ایک مختصر سی بات. اب آئیے مسجد نبوی کے میپ کی طرف ہم چلتے ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو مسجد نبوی کا میپ ہے. کیا پوری مسجد کا یہ میپ ہے؟ جواب جی یہ پوری مسجد کا میپ نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. پوری مسجد جیسے کہ میں نے گزارش کی تھی کہ ایکسٹینشن اور ایکسپینشن کے بعد پرانے مدینے کو کور کر لیتی ہے. تو پرانے مدینے میں کتنی مسجد تھی؟ پرانے مدینے کی جو مسجد ہے اس کا اغلب حصہ یہ آپ کے سامنے ہے. اچھا اب ظاہر ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو مدینہ کی فضا میں ایک روحانیت ہے، اسپرچویلٹی ہے، ایک معنویت ہے،
یعنی وہ جگہ کہ جہاں پیغمبر اکرم نے سانسیں لی ہیں، پیغمبر اکرم کے اہل بیت نے وہاں پر وقت گزارا ہے، وہاں پر اصحاب رسول نے اپنا ٹائم گزارا ہے، اس کی ایک معنویت ہے، اس کی ایک امپورٹنس ہے۔ تو کہیں پر بھی آپ ہوں تو آپ اس روحانیت کو کچھ نہ کچھ تو فیل کریں گے، مگر جو فیلنگ آپ کو مسجد نبوی کے اندر آئے گی وہ ظاہر ہے کہ شاید کسی اور جگہ پر نہ ہے، اس سے کچھ کم بقی کے اندر آپ محسوس کریں گے۔ تو اب اگر آپ مسجد نبوی میں دیکھیں تو سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا ثواب اتنا ہی ہے کہ جتنا لاہور میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے؟ جواب جی نہیں۔ پوری مسجد نبوی میں کہیں پر بھی انسان اگر ایک نماز پڑھے تو جو روایات ہیں ان کے اندر تعداد آئی ہے 10,000 کہ 10,000 نماز پڑھنے کا ثواب انسان کو حاصل ہوگا اگر وہ ایک نماز مسجد نبوی کے اندر پڑھ رہا ہے۔ بعض روایات میں 1,00,000 گنا بھی آیا ہے کہ 1,00,000 گنا انسان کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا اگر وہ مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھ رہا ہو۔ اس کے بعد اگلا سوال کہ کیا یہ پرانی مسجد کی بات ہو رہی ہے یا کہیں پر بھی؟ تو جواب یہ کہیں پر بھی، یہاں تک کہ ایک روایت جو طریقہ اہل بیت سے آئے گی اس کے اندر یہ الفاظ بھی آئے کہ پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میری مسجد کو بڑھا کر یمن تک لے جایا جائے تو وہ سارے کا سارا مسجد نبوی میں شمار ہو جائے گا اور وہاں پر نماز پڑھنے کا وہی ثواب ہوگا جو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب۔ تو یہ تو اپنی جگہ ہو گیا کہ بھائی مسجد میں نئی ہو پرانی ہو کہیں پر بھی جگہ ملے تو نماز پڑھنے کا ثواب ہوٹل سے، لاہور سے، اپنے وطن سے تو بہت زیادہ، یہ تو ایک بات ہوگی۔ اب آئیے اس سے زیادہ اگر آپ ثواب کے طلبگار ہیں جو ہونا چاہیے، ظاہر ہے کہ ایک زائر کا سفر ٹورسٹ کے سفر جیسا نہیں ہوتا، اس میں فرق ہونا چاہیے، ایک ریلیجیس ٹورزم اس میں اور ایک عام ٹورزم کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ یہ ہے پرانی مسجد، یعنی وہ مسجد جو پیغمبر اکرم کے زمانے کی مسجد تھی۔ پھر پیغمبر اکرم کے زمانے کی جو مسجد ہے اس میں بھی ایک حصہ وہ ہے کہ جس کو کہا گیا ریاض الجنہ، جنت کا باغ۔ یہ پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے جو شیعہ سنی سب کتابوں کے اندر ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جتنا حصہ ہے وہ سارے کا سارا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی اس حصے کو گویا کاٹ کر جنت میں ملحق کیا جائے۔ تو یہاں پر آ کر اگر کوئی 2 رکعت نماز بھی پڑھے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے جنت میں جا کر عبادت کرنے کا ثواب حاصل کیا۔ یہ حصہ آپ کے لیے واضح ہوگا اس نقشے کے ذریعے سے۔ منبر آپ کے سامنے ہے، پیغمبر اکرم کا حجرہ آپ کے سامنے ہے، درمیان کا حصہ اور پھر اس کے بعد لمبائی کے اندر جو حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حجرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھا۔ یہ سارے کا سارا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو یہاں پر اگر کسی کو نماز پڑھنے کا موقع ملے تو کیا کہنا، نتھنگ لائک دیٹ۔ 2 رکعت نماز انسان کو پڑھنے کا موقع ملے تو بہت ہی وہ خوش نصیب ہے۔ اب اس کے بعد آئیے کچھ اس کے اندر اسپاٹس ایسے ہیں کہ جن کی اہمیت اور ہے، یعنی اب میں اور اگر ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مدینے میں کہیں پر بھی آپ نماز پڑھیں، لاہور سے تو زیادہ ہی ثواب ہوگا۔ مسجد نبوی میں کہیں پر بھی آپ نماز پڑھیں تو 10,000 ٹائمز یا 100,000 ٹائمز تو ثواب مل ہی جائے گا۔ پھر مسجد نبوی کے اندر پرانی مسجد میں اگر آپ سب نماز پڑھیں یا عبادت کریں ثواب اور زیادہ، کتنا نہیں پتا، اور زیادہ۔ پھر اس پرانی مسجد کے اندر ریاض الجنہ کے اندر اگر آپ کو موقع مل جائے ثواب اور زیادہ۔ پھر اس ریاض الجنہ کے اندر کچھ خاص مقامات ہیں کہ جہاں پر اگر آپ کو عبادت کرنے کا موقع ملے تو یقیناً اس کی اہمیت خود ریاض الجنہ میں کسی عام جگہ پر نماز پڑھنے سے زیادہ ہو جائے گی۔ یہ ہیں کچھ ستون پلرز کسی بھی عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے، مستحکم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ مسجد نبوی کے اندر بہت ستون ہیں، ان میں کچھ ستون ایسے ہیں کہ جن کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کے اوپر لکھا ہوا ہے، کچھ وہ ہیں جن میں نہیں لکھا ہوا۔ عربی میں ستون کو استوانہ کہتے ہیں، استوانہ یعنی پلر، ستون۔ پیغمبر اکرم کی اس مسجد کے اندر کچھ مقامات وہ ہیں کہ جن کی امپورٹنس کسی خاص واقعے یا کسی خاص ریفرنس سے بہت زیادہ ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ حجرہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ان حجروں کے ساتھ ہی آپ کو 3 ستون نظر آ رہے ہیں کہ جو آدھے حجرے کے اندر ہیں، آدھے حجرے کے باہر۔ اب یہ وہی نقشہ ہے
کہ جو یہاں پر آپ کو ڈسپلے ہو رہا ہے یہ آپ کو گروپ میں بھی شیئر کیا گیا تھا اور یہ آپ کو دیا گیا ہوگا یا دے دیا جائے گا. اگر دیا جا چکا ہے تو ذرا اس کو دیکھیے گا اس میں, اور یا پھر اسی کے اندر ذرا سا فوکس کیجیے گا کہ یہ 3 ستون آپ کو نظر آ رہے ہیں جو حجرے کے اندر بھی جا رہے ہیں, تھوڑے حجرے سے باہر بھی. ان تینوں ستونوں کے نام ہیں. پہلا ستون اوپر سے ہم نیچے کی طرف آ رہے ہیں, اس کا نام ہے ستون سریر. دوسرے ستون کا نام ہے ستون حرف, اور تیسرے ستون کا نام ہے ستون وفود. ستون سریر کیوں کہا گیا؟ سریر عربی کے اندر بیڈ کو کہتے ہیں, بستر, بسترا جس کے اوپر لیٹا جاتا ہے, سویا جاتا ہے. اس جگہ کو ستون سریر کہنے کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر اکرم مسجد کو صرف نماز پڑھنے کے لیے, جمعے کا خطبہ دینے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے. وہ تو ہے ہی نو ڈاؤٹ, نماز پڑھنا, جمعے کا خطبہ دینا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ جابس. لیکن اس کے علاوہ ایک مدرسہ ہے, وہ وہیں پر ہے, سکھایا جا رہا ہے, وہیں پر سکھایا جا رہا ہے, تعلیم دی جا رہی ہے, وہیں پر تعلیم دی جا رہی ہے. بہت سے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں, انتظامی معاملہ ہے. مدینہ منورہ ہے, پیغمبر اکرم ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس کے فیصلے کر رہے ہیں, یہیں پر کر رہے ہیں, مشاورت ہو رہی ہے, یہیں پر ہو رہی ہے. پیغمبر اکرم جب کچھ تھکن محسوس کرتے تھے, خستگی محسوس کرتے تھے, تو پیغمبر اکرم یہاں پر جو عام ایک محاورہ ہے کہ پیر لمبے کرنا, تو پیغمبر اکرم کچھ دیر کے لیے یہاں پر استراحت فرمایا کرتے تھے. اس وجہ سے اس جگہ کا نام پڑ گیا اسطوانۃ السریر, ستون سریر. ماہ رمضان پیغمبر اکرم کا روٹین تھا کہ پیغمبر اکرم اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. ماہ رمضان کا آخری عشرہ خاص طور پر, تو یہ پیغمبر اکرم اعتکاف میں بیٹھتے تھے. تو اعتکاف میں تو پھر مسجد سے باہر نہیں جاتے, تو مسجد میں جب بیٹھتے تھے تو مسجد میں سونے کے لیے, آرام کے لیے اسی جگہ کا پیغمبر اکرم نے استعمال کیا, جس کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا اسطوانۃ السریر. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضور آرام فرمایا کرتے تھے. یعنی اب آپ پھر اندازہ کیجئے کہ کوئی اگر یہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ وہاں کھڑا ہے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم کا آنا حتماً ثابت. پیغمبر اکرم نے یہاں پر 1-2 منٹ نہیں, کئی گھنٹے, بعض کیسز کے اندر کئی دن پیغمبر اکرم نے یہاں پر گزارے. اسی سے اگر آگے پیچھے کی طرف آپ آئیں تو دوسرا ستون ہے جس کا نام ہے ستون حرف. حرف عربی کے اندر حفاظت کو کہتے ہیں, حارس حفاظت کرنے والا. یہ لفظ قرآن مجید کے اندر بھی استعمال ہوا ہے, لیکن یہاں پر اس ستون کو اسطوانۃ الحرف کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی ہے کہ جو پیغمبر اکرم کی حفاظت کے لیے یہاں پر کھڑا ہوا کرتا ہے. پرانی کتابیں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں عام طور پر اس ستون کا نام لکھا ہوا ہے اسطوانۃ علی ابن ابی طالب, یہ مولا کے نام پر. تو چونکہ مولا یہاں پر کھڑے ہو کر پیغمبر اکرم جب آرام فرما ہوتے تھے وہ دیکھتے رہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی پیغمبر اکرم کو اذیت دے, تنگ کرے, پیغمبر اکرم کو کوئی نقصان نہ پہنچے. لہٰذا اس جگہ کا نام پڑ گیا اسطوانۃ علی ابن ابی طالب. اور دوسرا نام جو آج کل لکھا ہوا ہے اسطوانۃ الحرف, یہ حفاظت والا ستون. ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, بی ویری کلیئر, میں صرف ایک اسکیچ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے واضح ہو جائے. تیسرا ستون ہے جس کا نام ہے ستون وفود, اسطوانۃ الوفود. وفد کی جمع ہے وفود. وفد کہتے ہیں ڈیلیگیشن, گروپ آف پیپل کہ جو آ رہے ہیں کسی خاص ایجنڈے پر پیغمبر اکرم سے ملاقات کرنے. اب آپ سیرت رسول کو تھوڑا سا کنیکٹ کریں. پیغمبر اکرم کی سیرت کا ایک سال ہے آخری سالوں میں سے کہ جس کا نام ہے سنۃ الوفود. سن عربی کے اندر سال کو کہتے ہیں, عام بھی سال کو کہتے ہیں, عین الف میم. تو یہ جو پیغمبر اکرم کی سیرت میں سنۃ الوفود ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ سال کہ جس میں بہت سارے ڈیلیگیشنز آئے اور پیغمبر اکرم سے انہوں نے ڈسکس کیا, کچھ ایجنڈا تھا. پیغمبر اکرم نے خطوط لکھے تھے, وہاں سے لوگ آ رہے تھے, ملاقات کر رہے تھے, پیغمبر اکرم ان کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. اینڈ بائی دیٹ ٹائم نان مسلمز ور الاؤڈ ٹو انٹر ان سائڈ دا مسجد نبوی. تو وہ پابندی اس وقت نہیں تھی, وہ لوگ آتے تھے اور ڈسکس کرتے تھے. یہ سارے کام کرنے کے لیے پیغمبر اکرم نے ایک جگہ مخصوص کی تھی جس کا نام تھا ستون وفود. اس جگہ پر پیغمبر اکرم ایک ڈیلیگیشن سے ملاقات کرتے. بعض ڈیلیگیشنز کے ساتھ یہ ایک راؤنڈ آف ٹاک نہیں تھا, کئی راؤنڈ. مثلا اگر آپ اس میں ایک یاد رکھ سکیں, سورہ آل عمران ونس اگین اسٹارٹ کی تقریباً 60+ آیتیں وہ ہیں
کہ جو نجران کے نصارہ، نجران کا علاقہ یمن سے آگے کی طرف، یہ نصارہ نجران یا کرسچنز آف نجران، ان کے سوالات کے جوابات جو سورہ آل عمران کی اسٹارٹ کی آیتوں کے اندر آپ کو ملیں گے۔ آل عمران کا سورہ 200 آیتوں پر مشتمل ہے، تو اس کی اسٹارٹنگ 60 آیتیں اپ ٹو واقعہ مباہلہ کی جو آیت ہے، وہ سارے کے سارے جو آیتیں ہیں وہ جوابات جو خدا نازل کر رہا تھا ان کے سوالات کے جواب، تو وہ سوالات کے جواب پیغمبر اکرم جو دے رہے تھے وہ کہاں پر؟ وہ اسی جگہ پر۔ اسی طرح سے اور بہت سے وفود اور ڈیلیگیشنز پیغمبر اکرم سے ملاقات کے لیے آتے تھے، یہیں پر ان سے بات چیت ہوتی تھی۔ تو یہ ستون سریر، ستون حرس اور ستون وفود، ستون جبرائیل اندر چلا گیا، یہ پیغمبر اکرم کے آنے، جناب جبرائیل کے آنے جانے کا ایک طرح سے راستہ، آپ ایکسیس نہیں کر پائیں گے اس کو۔ پھر اس کے بعد اگر آپ اسی لائن میں اور پیچھے کی طرف آ جائیں، روضہ و حجرہ رسول، اس کے بعد حجرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد ستون تہجد۔ مرد حضرات تو اس کو ایکسیس کر پائیں گے، خواتین کا میں نہیں کہہ سکتا، مرد حضرات بھی کبھی کبھی نہیں کر پاتے، دیکھو کناتے لگا دیتے ہیں، اٹ بیکمز امپاسبل ٹو ایکسیس، لیکن بہرحال موقع ملے تو بہت اہم جگہ ہے ستون تہجد، چھوٹا سا چبوترا اٹھا ہوا ہے، بالکل جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حجرے سے ملا ہوا۔ یہ پیغمبر اکرم کی پریکٹس ہے کہ پیغمبر اکرم نماز شب یا نماز تہجد، یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آئے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کانا مشہودا، یہ نماز کے اوقات ڈسکس کیے، پھر اس کے بعد ارشاد ہوا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے حبیب ایک اضافی ذمہ داری ہے نافلہ، اور وہ ہے تہجد، نماز شب۔ اس کے لیے پیغمبر اکرم کو، یعنی پیغمبر پر یہ واجب تھی، ہمارے لیے آپ کے لیے مستحب سنت، لیکن حضور کے لیے یہ واجب فرض تھی۔ تو پیغمبر اکرم کا طریقہ کار یہ تھا کہ پیغمبر اکرم نماز فجر سے پہلے یہاں پر تشریف لاتے تھے اور اس جگہ پر نماز تہجد ادا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہاں پر ستون پر لکھا ہوا نہیں ہے مگر چبوترا بنا ہوا ہے، سامنے آپ کو مختلف ستون نظر آئیں گے جو سب حجرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ہیں، اس میں ایک ستون پر گھڑی بنی ہوئی ہے۔ مشہور یہ ہے کہ یہ جس پر گھڑی بنی ہوئی ہے، مثلا ایسی گھڑی، اس گھڑی والے ستون کا نام ہے ستون تہجد۔ یہ ہو گئی بات۔ اب اس کے پیچھے اور آ جائے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے صفہ، یہ بھی ایک زمین سے اٹھا ہوا چبوترا ہے اور زیادہ اٹھا ہوا ہے۔ اس چبوترے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ صفہ، اس کی اوریجن سمجھنے کے لیے ایک اس کا ایکسٹریکٹ ہے، اس کو اگر آپ سمجھ لیں صوفہ، یہ لفظ صوفہ جو ہے مسلمانوں کے درمیان جو صفہ کا جو لفظ ہے وہی آہستہ 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 مائگریٹ کرتے ہوئے ویسٹ پہنچا، اور پھر وہاں پر وہ صفہ سے صوفہ ہوا، اور پھر صوفہ بننے کے بعد واپس جب انگریز یہاں پر آئے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے ساتھ جو ان کی وکیلداری آئی ہے تو یہاں پر صفہ ختم ہو گیا، یہاں پر اس کو صوفہ کہا جاتا ہے۔ صوفہ ایک چبوترا زمین سے اٹھا ہوا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہجرت کے بعد جو مہاجرین ہیں پہلے کس کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا؟ آف کورس پہلے ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا کہ جن کے ساتھ فیملیز ہیں، یعنی یہ تو اگر آپ دیکھیں تو شاید کارمان کی انتظامیہ عقیل صاحب بھی ہم سے اتفاق کریں گے، یہ بھی اتفاق کریں گے۔ اگر فرض کیجیے کہ آپ چلتے ہیں اور وہاں پر ہوٹلس کے اندر فرض کیجیے کسی وجہ سے ڈیو ٹو اینی سرٹین ریزن کمرے کم پڑ گئے تو باہر کس کو کھڑا رکھا جائے؟ فیملیز والوں کو کہا جائے گا کہ آپ لوگ اندر جائیے، جو اکیلے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ آپ قربانی دیجیے، کچھ ہو گیا ہے معاملہ تھوڑا سا رکیے۔ تو جو بیویوں کے ساتھ ہے، بچوں کے ساتھ ہے، والدہ کے ساتھ ہے، بہنوں کے ساتھ ہے، ان کو ظاہر ہے کہ پہلے اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ یہ ہر جگہ ایک طرح سے نیچرل لا ہے۔ تو وہی چیز یہاں پر بھی تھی کہ پیغمبر اکرم نے پہلے مرحلے میں وہ افراد کہ جو فیملیز کے ساتھ تھے ان کو آباد کیا، باقی جو افراد رہ گئے اور جن کے لیے مکانات نہیں تھے، جن کو ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکا، تو ان کے لیے ایک ٹیمپرری اکوموڈیشن یہاں پر اس انداز سے ایک چبوترا سا بنا دیا گیا اور کہا کہ ابھی تم لوگ یہیں پر رہیں۔ پھر اس کے بعد جب خیبر فتح ہوا ہے تو اتنا مال غنیمت آیا کہ یہ مسئلہ سالو ہو گیا، یعنی اس جگہ پر اور مہاجر صحابہ کرام کی بڑی قربانی ہے، ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، کہ وہ جو اپنے علاقے کے اندر ہی سارے کے سارے یہ نہیں تھا کہ مفلوق الحال تھے یا بالکل قسمہ پرسی
کے عالم میں تھے، ان میں سے بڑے ایسے افراد تھے جو مستحکم تھے مالی اعتبار سے، مگر یہ بہرحال انہوں نے کچھ عرصہ کچھ سال یہاں پر گزارے۔ صفہ کے بارے میں ایک تو قول یہی ہے کہ یہی جگہ جو آپ کو وہاں پر نظر آئے گی، خواتین اس حصے تک ایکسیس نہیں کر پاتی، جب ان کے لیے کھولا جاتا ہے ان کے لیے اس حصے میں آنے کا جو ٹائم ہے وہ وہی ہے جو مردوں کے بقیع میں جانے کا ٹائم ہے، اور تھوڑا اس کے علاوہ فجر کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کے بعد، لیکن کناتے وغیرہ لگا دی جاتی ہیں تو یہاں تک خواتین نہیں جا پاتی۔ تو بہرحال یہ جگہ یا تو یہی صفہ ہے کہ جو وہاں پر مشہور بھی ہے۔ بعض محققین کا یہ کہنا ہے کہ صفہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے، یعنی یہ اگر آپ دوسرے جو ستون اب ہم دیکھنے والے ہیں ان ستونوں کی لائن میں اگر آ جائیں، ایک لائن یہاں سے بنائیں اور ایک لائن 90 ڈگری تھوڑا سا بنا لیں تو یہ جگہ بنے گی کہ جہاں پر کوئی چبوترا نہیں ہے مگر یہ ایکسیسیبل ہوتا ہے۔ تو بعض محققین مثلا رسول جعفریان وغیرہ جو آثار اسلامی مکہ و مدینہ کے مؤلف ہیں، ان کا بہت زیادہ اصرار ہے اس بات کے اوپر، اور انہوں نے اس کے لیے شواہد بھی تحریر کیے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک جگہ ہے کہ جہاں پر کہا گیا کہ یہ جگہ صفہ کی جگہ ہے۔ علی ای حال ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں مختصراً کہ بھائی یہاں پر کیا کریں، تو میں کہوں گا کہ کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں، کم سے کم۔ کوئی قضا نماز ہے تو قضا نماز پڑھیں، قضا نہیں ہے تو ویسے ہی پڑھیں، اور اگر آپ وہ نماز پڑھ سکیں کہ جس کو عام طور پر فقہ جعفری کے اندر کہا جاتا ہے نماز جعفر طیار، اور برادران اہل سنت کے اندر اس کو کہا جاتا ہے صلاۃ التسبیح، تسبیح جس کے اندر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو بہت زیادہ تکرار کیا جاتا ہے، آلموسٹ 300 ٹائمس۔ تو وہ اگر نماز آپ یہاں پر پڑھ سکیں تو بعض روایات کے اندر اس طرح کی بشارت ہے کہ اگر صفہ چبوترے پر کوئی نماز جعفر طیار المعروف صلاۃ التسبیح اگر اس کو پڑھ کر اپنی دعا خدا کی بارگاہ میں رکھے، ابھی وہ اس چبوترے سے اترا بھی نہیں ہوگا کہ خدا اس کی دعا قبول کر چکا ہوگا۔ تو بہرحال ایک بشارت ہے، اور آپ جو جا رہے ہیں تو زیارت کے لیے قربتاً الی اللہ اور اپنی دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں ان وسیلوں سے پیش کرنے کے لیے، تو یہ ایک موقع ہے، یہ ایک امکان ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب واپس سے تھوڑا سا ریویو، حجرے آپ کے سامنے ہیں، حجروں کے ساتھ 3 ستون ہم نے ڈسکس کیے، سریر، حرس، وفود، ستون تہجد، صفہ کا چبوترا، مشہور صفہ کا چبوترا بعض محققین کی نظر میں۔ اب اگر ہم تھوڑا سا اوپر کی طرف جائیں تو ایک ڈاٹڈ لائن آپ کو نظر آئے گی، یہ جو پہلی ڈاٹڈ لائن ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہوا ہے قدیم مسجد کی حدود، یعنی یہ تقریباً آپ سمجھ لیجیے کہ جہاں پر حجرہ سیدہ ختم ہو رہا ہے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر، وہاں سے اگر آپ ایک ڈاٹڈ لائن لے کر جائیں تو آپ کو ایک دوسرا ریکٹینگل نظر آ رہا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے بلال کے اذان دینے کی جگہ، اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں مأذن بلال، جناب بلال کے اذان دینے کا مقام۔ آج تو ماربل کا ہے مگر اس زمانے میں ماربل کا نہیں تھا، مگر اس جگہ تک یہ سمجھ لیجیے پرانی مسجد کی حدود مکمل ہوئی ہے۔ یہیں پر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک سیمی سرکل بنا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے پرانی محراب رسول۔ پرانی محراب رسول کا مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس جس زمانے میں قبلہ تھا، تو پیغمبر اکرم یوں رک کر کے نماز پڑھا کرتے اور پیچھے کی جانب جتنے بھی مسلمان ہوتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پیچھے کی طرف کھڑے ہو کر نماز جماعت پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب خانہ کعبہ کو بنایا گیا قبلہ تو پھر پیغمبر اکرم کی محراب وہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ کو نظر آ رہی ہے، محراب النبی۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ پیغمبر اکرم نے اس جگہ کو اپنی محراب قرار دیا آلموسٹ 7 ہجری، یہ فتح خیبر کے بعد جب تعداد میں اضافہ ہو، ورنہ اس سے پہلے پیغمبر اکرم کی محراب اس جگہ پر تھی کہ جہاں پر اس وقت لکھا ہوا ہے ستون عائشہ، اس جگہ پر پیغمبر اکرم کی محراب، یہ نیچے کی طرف جہاں لکھا ہوا ہے ستون عائشہ۔ یہ جو ستون عائشہ لکھا ہوا ہے اس کے 3-4 نام ہیں۔ ایک نام تو وہ ہے جو وہاں پر آپ کو لکھا ہوا ملے گا اسطوانۃ العائشہ، جناب ام المومنین کے نام پر، تو یہ جناب عائشہ کے نام پر ہے تو ظاہر کوئی ریزن ہوگا۔ اس کا ایک اور نام ہے محراب نبی،
بنی ہوئی نہیں محراب، مگر یہ پیغمبر اکرم کی محراب تھی اور زیادہ عرصے کی، اس لیے کہ خیبر سے پہلے کا جو پیریڈ ہے وہ اگر آپ دیکھیں اور خیبر کے بعد کا جو پیریڈ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو زیادہ پیریڈ وہ نظر آئے گا۔ پیغمبر اکرم کی یہ بھی محراب تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، پیغمبر اکرم کے جو مہاجر دوست، پیغمبر اکرم کے مہاجر صحابہ جن کے کاروبار وغیرہ ہو گئے، وہ ظاہر ہے کہ اپنے کاموں پر جانے لگے، اور جن کے کام ابھی سیٹ نہیں ہوئے تھے وہ ایک عرصے تک اس جگہ کو اپنا، آج کل کی اصطلاح میں کہوں کہ ٹھیا، ہمارے یہاں کراچی میں تو یہ بہت استعمال ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم آپ لوگ اس کو کتنا استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک طرح سے میٹنگ پوائنٹ یہ بنا ہوا ہے۔ تو مہاجرین یہاں پر عام طور پر بیٹھا کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کا ایک نام ہے اسطوانۃ المہاجرین۔ پیغمبر اکرم کی محراب، نمبر 2 اسطوانۃ المہاجرین، نمبر 3 پیغمبر اکرم کی ایک حدیث کہ جس میں پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری مسجد کے اندر ایک مقام وہ ہے کہ جہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے تو لوگوں کو جگہ نہیں ملے گی، قرآن ڈالنا پڑے گا، ڈراؤ نکالنا پڑے گا۔ وہ جگہ کون سی تھی؟ وہ جگہ یہ تھی جس کی وجہ سے اس کا ایک نام پڑ گیا ستون قرآن، اسطوانۃ القرآن۔ یہ روایت چونکہ برادران اہل سنت کے پاس نہیں ہے جناب عائشہ کے ذریعے سے، لہذا اس جگہ کا نام انہوں نے یہ پسند فرمایا ترکوں کے زمانے میں، جب عثمانی خلفاء یہ نام باقاعدہ لکھ رہے تھے تو اس زمانے میں انہوں نے پھر یہ نام پسند فرمایا۔ ظاہر ہے کہ دوسرا طریقہ ہے روایت کا، ان کے ذریعے سے بھی یہ روایت پہنچی۔ بہرحال تو اب یہ ہو گیا جناب علی صفہ، پرانی مسجد کی حدود، پرانی محراب رسول جب بیت المقدس قبلہ تھا، پھر اس کے بعد جب خانہ کعبہ قبلہ قرار پایا تو آگے کی طرف جو ستون مہاجرین یا ستون قرآن، اور وہاں پر لکھا ہوا ستون عائشہ، اور پھر اس کے بعد اگلی چیز کہ مہاجرین کی میٹنگ پلیس یا میٹنگ پوائنٹ۔ اب اس کے بعد اگر آپ ستون سریح اور ستون عائشہ کے درمیان دیکھیں گے تو آپ کو ایک اور ستون لکھا ہوا بنا ہوا نظر آئے گا جس کا نام ہے ستون توبہ، اور اسی کا دوسرا نام ہے ستون ابو لبابہ انصاری، اسطوانۃ ابی لبابہ انصاری۔ تفصیل اپنے مقام پر، وہ تو تقریباً 15-20 منٹ کا پورا واقعہ ہے، لیکن پیغمبر اکرم کے ایک انصاری صحابی تھے مدینہ منورہ کے مقیم جناب ابو لبابہ، ان سے ایک غلطی ہوئی، ایک گناہ ہو گیا اور اس کی توبہ انہوں نے یہاں پر کی، یہاں ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، بڑی تفصیل ہے اس کی، مگر بہرحال اس وجہ سے کہ ان کی توبہ یہاں قبول ہوئی اس جگہ کو کہا گیا اسطوانۃ ابی لبابہ یا اسطوانۃ التوبہ۔ تو یہ بھی بات واضح ہو گئی۔ اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو محراب النبی کے ساتھ ہے ممبر رسول۔ آج کل تو یہ ماربل کا ہے، مگر اس زمانے میں ماربل کا نہیں تھا۔ پیغمبر اکرم کے زمانے میں ممبر کو باقاعدہ بنایا گیا تھا۔ پیغمبر اکرم پہلے کھڑے رہ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ خطبہ جب پیغمبر اکرم کھڑے رہ کر دیتے تھے، اور کئی مرتبہ یہ خطبہ بڑا طویل ہوتا، لیندی، 2-3 گھنٹے کے بھی خطبے پیغمبر اکرم، یعنی پورا اسلام سمجھا جاتا ہے، تو یہ خطبے دیتے ہوئے پیغمبر اکرم تھکتے تھے۔ تو بعض صحابہ کرام ان میں سے کسی نے کہ جن کو یہ پڑھائی وغیرہ کا کام آتا تھا، انہوں نے یہ سجیسٹ کیا اور پھر ممبر تعمیر کیا گیا۔ اس سے پہلے پیغمبر اکرم جس درخت کا سہارا لیا کرتے تھے اس کا نام ہے ستون حنانہ، اسطوانۃ حنانہ۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو وہ جو موٹی محراب ہے اس موٹی محراب کے بالکل ساتھ اس کا نام ہے اسطوانۃ حنانہ۔ حنانہ کہتے ہیں اونٹنی کے بچے کے رونے کی آواز جب اس کو اس کی ماں سے جدا کر دیا جائے۔ اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں کوئی اختلاف نہیں، خود وہاں کی جو چھپی ہوئی کتابیں ہیں اس میں بھی آپ کو یہ اسی طریقے سے ملے گا۔ الیاس عبدالغنی کی کتاب بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو یہی ملے گا کہ اس جگہ کا نام ستون حنانہ ہے۔ حنانہ یعنی اونٹنی کے بچے کے رونے کی آواز جب ماں سے اس کو جدا کرتے ہیں تو بڑی ایک دردناک سی آواز اس کی نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ کیس یہ تھا، یہ شاید آپ کے لیے زیادہ دلچسپی کا باعث ہو کہ پیغمبر اکرم جب ممبر بن گیا تو ظاہر ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ ممبر اگر بنا ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے اور سب ایکسائٹیڈ ہے کہ آج گویا ممبر کا افتتاح ہو رہا ہے، اوپننگ ہو رہی ہے، تو پیغمبر اکرم جب ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے اس وقت ایک رونے کی آواز اور ایسی آواز آئی کہ جس کو حنانہ کہا ہے۔
سب حیران ہوئے کہ ہم سب تو اتنے خوش ہیں کہ یہ رو کون؟ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ آواز کہیں اور سے نہیں آ رہی ہے، یہ اس درخت سے آ رہی ہے کہ جس کا سہارا لے کر پیغمبر اکرم خطبہ دیا کرتے۔ اس درخت نے اس فراق کا، جدائی کا احساس کیا اور گریہ کی۔ پیغمبر اکرم نے اس کو ریگارڈ کیا۔ پیغمبر اکرم ممبر پر نہیں گئے، نیچے، اور پھر اس کے بعد اس درخت کو پیغمبر اکرم نے اپنی باہوں میں لیا، جس طرح سے کسی رفیق کو، کسی دوست کو اپنے سینے سے لگا، اور پھر پیغمبر اکرم کے اس طرح سے باہوں میں لینے پر وہ خاموش ہوئے۔ اور پیغمبر اکرم نے یہ کہا کہ جو جنت کا ٹکڑا جنت میں ملحق ہوگا، ریاض الجنہ، پروردگار عالم تجھے بھی وہیں پر جگہ دے۔ اب حیات القلوب کے اندر علامہ مجلسی نے اس کی تفصیل کچھ بیان کی ہے، کہ جس کے اندر، بلکہ کچھ نہیں، ٹھیک ٹھاک تفصیل بیان کی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ الفاظ بھی لکھے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ہماری کتابوں کے اندر ہے، اور وہ یہ کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ جنت کا ٹکڑا جب جنت میں ملحق ہوگا، تجھے بھی اس جنت کے باغ میں لگایا جائے گا، تیرا سایہ ہوگا، اور اتنا وسیع سایہ ہوگا کہ جس میں وہ سب لوگ آ کر اپنا اپنا حصہ پا سکیں گے، کہ جن کے دل میں میری اور علی کی محبت ہوگی، اور علی اور میری محبت لے کر وہ اس جگہ پر آ کر اگر ذرا سے بھی عبادت کرے گا تو خدا وہاں پر بھی اس کو عبادت کا موقع عطا کرے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ محراب النبی، اس محراب النبی کے ساتھ اسطوانۃ العنان، اسی کا ایک نام مخلقہ۔ پھر بعد میں ایک طریقہ کار بن گیا تھا کہ مسجد کو پیوریفائی کرنے کے لیے ایئر فریشنر وغیرہ جو آج لگائے جاتے ہیں یا چھڑکے جاتے ہیں، تو اس ستون کے اوپر خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، خلوق ایک خوشبو کا نام۔ تو اس اعتبار سے چونکہ یہاں پر خوشبو لگائی جاتی تھی، لہٰذا اس کو اسطوانۃ المخلقہ بھی کہا گیا۔ تو بہرحال یہ میرے خیال میں اتنا انٹروڈکشن آج کے حد تک۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ممبر رسول سے اس طرف بھی آپ کو کچھ حجرے وغیرہ نظر آئیں گے، ان کی اپنی تاریخی اہمیت ہے، ظاہر ہے کہ وہاں پر موقع ملے وہاں پر بھی عبادت کیجیے، خیبر کے بعد کی توسیع وغیرہ۔ یہ ہو گیا جناب علی مسجد نبوی کے بارے میں ایک تعارف، ایک اسکیچ، ایک انٹروڈکشن۔ ناؤ لیٹس موو ٹو دا اوریجنل پکچرس۔ تھوڑا سا اس سب کو سمجھنے کے لیے جو اوریجنل پکچر ہے، یہ تو بھی آپ نے نقشہ دیکھا ہے، اس نقشے کے ساتھ تھوڑا سا اس کو کراس کرنے کی کوشش کیجیے گا، میچ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اب یہ ایک طرح سے آپ پہنچ گئے ہیں اس فضا کے اندر۔ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، ذرا سا اس کو دیکھیں۔ یہ حجرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اسٹاپ کیجیے گا ذرا سا۔ ہاں، یہ لیفٹ سائڈ کے اوپر حجرے، یہ جو ہے یہ محراب، جس محراب کی ابھی ہم بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس کے برابر میں ہے وہ ستون کی جس کا نام ستون حنان۔ یہ جو پیچھے کی طرف چلا ہے ستون، یہ اس طرف آپ کو نہیں دکھے گا، یہ پرانی محراب، موٹی محراب، کہ جس کو خیبر کے بعد پیغمبر اکرم نے اپنے لیے محراب کے طور پر پسند فرمایا۔ اس کنسٹرکشن کو مت کہیے گا کہ یہ کنسٹرکشن وہ ہے، نہ، جگہ ہوتا ہے، کنسٹرکشن چینج ہے لیکن جگہ ہوتا ہے۔ آگے بڑھیے۔ ممبر آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا، روکیے گا۔ یہ محراب اور وہ ممبر اس سائڈ پر۔ پھر ایک مرتبہ یاد دلا دوں، یہ ممبر اس زمانے کا نہیں ہے، مگر بہرحال جگہ وہی ہے۔ آگے بڑھیے۔ آپ دیکھ لیں یہ پرانی جو ویژول ہے، اس میں یہ ہوتا تھا، روکیے گا ذرا، کہ یہ جو گرین کلر کے کارپیٹس، یہ ایک طرح سے اس بات کی نشانی تھی کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور ریڈ جو ہے وہ اس سے باہر ہے، جو آگے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ مگر اب تقریباً انہوں نے سبھی کو گرین کر دیا ہے، اب یہ کلر کا جو ڈفرینس ہے وہ باقی ہے۔ آگے بڑھو۔ روکیے گا۔ ممبر آپ کے سامنے ہے، اور اب یہ جو جگہ ہے، اس جگہ یہ ہے مازن بلال۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جناب بلال اذان دیا کرتے ہیں۔ آگے بڑھے۔ رکیے گا۔ اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گرین جہاں پر حصہ ختم ہو رہا ہے، اس کے پیچھے اب وہ نئی مسجد۔ اب جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کناتیں لگی ہوئی ہیں مسلسل، یعنی کسی کو بھی آنا ہو تو اب اس راستے سے وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کل اس کو داخل ہونے کے لیے دوسرے
دوسرے گیٹس دینے پڑتے ہیں. خواتین کو بھی جو وہ انٹر کرواتے ہیں تو باقاعدہ ایک راستہ بناتے ہیں. تو بہرحال یہ جو جگہ ہے وہ آپ کو پرانی مسجد اور اس کے پیچھے جو نئی مسجد ہے وہ تو کافی طویل ہے. آگے بڑھے. یہ ویژول بھی ہم نے شیئر کی ہے گروپ کے اندر. یہاں سے اب آپ دیکھیں کہ یہ رائٹ یعنی اسٹریٹ آ گیا, ابھی رائٹ کی طرف ٹرن ہو جائے گا. یہ حجرے ہمارے لیے واضح ہوتے چلے جائیں. یہ حجرے جو ریکس لگے ہوئے ہیں یہ حجرے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ وہ ستون بھی ہم کو نظر آ رہے ہیں کہ جن کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے. رکیے گا, یہ دیکھیں, یہ عقیل صاحب جہاں پر نشاندہی کر رہے ہیں اور آگے کی طرف یہ 2 ستون ہیں. ابھی ایک اور بھی آپ کو نظر آئے گا. یہ 3 روک دیجیے گا. یہ تینوں ستون وہ ہیں کہ جن کو میں نے سب سے پہلے ڈسکس کیا تھا, ستون سریر, ستون حفظ اور ستون وفود. اور وہ آخری جو حجرہ ہے وہ سیدہ کا حجرہ ہے. اس کے آگے ستون تہجد ہے, وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہا. آگے بڑھیں. دیکھ سکتے ہیں آپ یہ 3 حجرے مکمل ہو رہے ہیں. کنٹینیو کریں. یہ ایک طرح سے اینڈ آ گیا. اب اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہاں پہ بھی لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر وہ گزرگاہ کے طور پر زیادہ استعمال ہوتا ہے. یہ ایک مرتبہ پھر محراب کی طرف ہم آ گئے. ٹھیک ہے جی. آئی ہوپ کہ کچھ آئیڈیا آپ کو ہوا ہوگا تاکہ وہاں پر پہنچ کر آپ اجنبیت کا احساس نہ کریں, ایک اسٹرینج فیلنگ نہ ہو کہ پتہ نہیں ہم کہاں پر آ گئے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ آگے بڑھیں. اب ذرا سا تصویر کی صورت میں مزید اس کو دیکھ لیں. یہ تینوں ستون وہی ہیں جن کی بات کی گئی. نیکسٹ. یہ ان تینوں ستونوں کو, اچھا اب ان 3 ستونوں سے ذرا اس طرف اگر آپ دیکھیں گے لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا مگر وہ ستون ابی البابا اور ستون قرآن جن کی بات ہو رہی تھی وہ اسی لائن میں آگے اسی طرح. ٹھیک ہے. آگے آگے ممبر محراب, آگے ممبر مازنہ یا بلال, آگے پھر کافی. چلے مدینہ کمپلیٹ ہو گئی. ٹھیک. مدینہ منورہ کی حد تک جو باتیں ہمیں کرنی تھی یہاں وہ کمپلیٹ ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ کچھ ڈیٹیلز وہاں پر بھی بیان ہوں گی مگر ایٹ لیسٹ یو آر ناٹ آن زیرو. اس وقت آپ لوگ الحمدللہ زیرو پر نہیں ہے. ایک اسکیچ آپ کے پاس ہے, ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہے, بیان ہو چکا. آپ اس کو کو ریلیٹ کرنا چاہیں تو کو ریلیٹ کر سکتے ہیں سیرت کے ساتھ. بہت اچھا, بہت مفصل طریقے سے آپ نے بتایا. اگر آپ صرف تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر کے ہمیں اس جگہ کی نشاندہی کر دیں جہاں سے خواتین کا داخلہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ تمام اشیاء یہ تمام جو باقی ہیں ہمارے ایکسیس میں نہیں ہوتے. جالی کا وہ حصہ جو کہ میری سمجھ کے مطابق یہ والا حصہ ہے جہاں سے خواتین کو انٹری کی اجازت دی جاتی ہے. آپ جی بس یہی پوچھا خواتین کی ایکسیس. اچھا, جو سوال ہے نا بالکل مناسب سوال ہے, صحیح سوال ہے, لاجیکل سوال ہے, ذہن میں آنے والا سوال ہے کہ ظاہر خواتین کی انٹرنس کہاں سے ہوگی اور مردوں کا جانے کا خستہ کیا ہوگا. ایک بات آپ سے میں گزارش کروں کہ سوال بالکل ٹھیک ہے, میں سوال کو غلط نہیں کہہ رہا, پلیز بی ویری کلیئر. ہم تھوڑا سا ایڈمنسٹریٹولی ان 2 چیزوں کو الگ رکھیں گے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے وہاں پر زیارت کے معاملات معلومات کے حوالے سے, ایک ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا کہ اندر کیسے داخل ہوں گے, بسیں کتنے بجے آئیں گی, کتنے بجے ہم لوگ روانہ ہوں گے, آج کھانا اچھا نہیں تھا. یہ ساری چیزیں ان کا گریبان پکڑ, ان کا یہاں سمجھانے کے لیے عرض کرو کہ یہ کہیں پر بھی آپ کو یہ شکایت ہو نا کہ آج مثلا یہ چیز ٹھیک نہیں ہوئی ہے, یہ ان کا گریبان پکڑ. کیسے ہم اندر داخل ہوں گے یہ ان کو پوچھیے, ہم بھی انہیں سے پوچھیں گے. یعنی مرد حضرات کس طرح سے داخل ہوں گے آپ یوں سمجھے کہ ہمیں بھی نہیں معلوم. ہم بھی ان سے پوچھیں گے کہ بھئی کیا ہوا, پھر یہ بتائیں گے اتنے بجے جانا ہے, اور پھر ہم ساتھ ساتھ چلیں گے. ہم اس وقت بولیں گے کہ جب یہ ہمیں مائک دیں گے, جب یہ مائک نہیں دیں گے تو ہم بھی کچھ نہیں کریں گے. تو ہمیں بھی جو شکوے کرنے ہوں گے, گلے کرنے ہوں گے, ہم ان سے کریں گے. آپ کو بھی جو گلے شکوے انتظامی معاملات کے کرنے وہ ان سے کریں. ہاں, ہماری بات اگر آپ کو کہیں سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں. اس کے لیے میں یہ تو نہیں کہوں گا میرا گریبان پکڑیے گا, لیکن پوچھ آپ ضرور سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عمرے کا بیان کیا ہوگا, کس طریقے سے ہوگا, یہ سب ہم بیان کریں گے. بس کتنے بجے آئے گی وہ یہ بیان کریں گے. بس کی سیٹ اچھی نہیں تھی وہ یہ بیان کریں گے کیوں اچھی نہیں تھی. ایئر کنڈیشن نہیں چل رہا, کیوں نہیں چل رہا, وہ ان کو پوچھیں. کھانے میں یہ ٹھیک نہیں بنا, ان کو پوچھیں. جتنی بھی چیزیں وہ والی ہیں نا جو مار کوٹائی والی ہے, معافی دیتا ہوں آپ لوگ کوئی ایسا نہیں کرے گا, لیکن اگر کوئی چیز ذرا سے بھی 19 20 18 20 15 20 ہو جائے وہ ساری ان سے پوچھیے گا. اندر داخل ہونے کا ٹائم یہ بتائیں گے, نسخ کی اپلیکیشن میں کیسے جگہ ملے گی یہ سب یہ بتائیں گے. اور وہ دوسرے جو پیچھے موجود ہیں جناب ابوالحسن صاحب, تو یہ جو خلیفہ صاحبان ہیں یہ اس کو دیکھیں گے.
یہ خلافت کے سارے معاملات ہم نہیں دیں. میرا ایک سوال تو یہ ہے کہ میرے دانت جو قدرتی دانت ہیں وہ ضائع ہو گئے ہیں. میرے قدرتی دانت ضائع ہو گئے ہیں. میرے منہ میں ڈینچر لگا ہوا ہے. کیا صحیح کے وقت اور طواف کے وقت وہ منہ میں لگا رہے یا اتار؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ سجدے کے لیے زمین پر ہاتھ رکھ کر ہتھیلی کی پشت پر سجدہ جائز ہے یا ٹھیک؟ تیسری بات یہ کہ جب نیت ہوگی دو طرح سے آپ نے لکھا ہوا ہے، اہل تشریح کی طرف بھی ہوتی ہے اور اہل سنن کی طرف بھی ہوتی ہے. اس میں آپ نے لکھا ہے کہ نیت کے بعد آپ سورہ خود پڑھیں گے، لیکن سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس میں واضح لکھا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو آپ نے خاموش ہو کر سننا ہے. اور یہ بڑی وضاحت سے ہے، میرے پاس وہ عکس بھی ہے، اگر میں ان کو بھی دے سکتا ہوں. اس کی ذرا وضاحت بتائیے. آپ نے کہا کہ پیش امام کے بعد نیت کرنے کے بعد اگر اہل سنت پیش امام ہیں تو آپ نے سورہ خود پڑھنی ہے. جہاں تک میں اچھا، یہ تینوں سوال جو ہیں ان کا تعلق ہے مدینہ منورہ کی زیارت سے نہیں. ابھی ہم اس کے اوپر آتے ہیں. جب عمرہ تمتع ڈسکس ہوگا نا تو یہ عمرہ تمتع کے ڈسکشن کے اندر اگر رہ جائے تو پھر آپ ظاہر ہے کہ ہم سے اس کے اوپر گفتگو کر لیجیے گا انشاءاللہ. اس کو